السلام علیکم اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہمارا ٹاپک ہے بلڈ بینک کے اندر بلڈ ڈونیشن. ٹھیک ہے. لاسٹ ون از پروفیشنل ڈونرز اینڈ دے آر ویری بیڈ ڈونرز. ٹھیک ہے, یہ بہت بیڈ ڈونرز ہوتے ہیں, اور بیڈ ڈونرز یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا پروفیشنلی یہی ہوتا ہے کہ ان کو بلڈ دینا ہے, اور بلڈ دے کے جو ہے یہ نہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں نہ کسی اور نیت سے کرتے ہیں. لیکن اکثر لوگ جو ڈرگس ابیوز ہوتے ہیں یا غلط کاموں میں جو ہے وہ انوالو ہے, تو وہ یہ پھر پروفیشنل ڈونرز بن جاتے ہیں, یا کسی کی مجبوری بھی ہے. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز ضروری نہیں ہے کہ وہ بلڈ ڈرگ ابیوز ہو, لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور ہے اور اس کو یہ راستہ ملا ہوا ہے کہ یار میں ہر ایک مہینے بعد بلڈ دوں گا یا 10-15 دن کے بعد بلڈ دوں گا. اب ایسا میرے پاس کچھ آلہ نہیں ہے کہ میں اس میں دیکھ سکوں کہ اس کی آئرن لیول جو ہے وہ کتنی ہے, کیونکہ ہر ڈونر کے لیے ہم آئرن فیریٹین اور یہ پروفائل تو نہیں کر سکتے. ہم کرائٹیریا دیکھتے ہیں, اور کرائٹیریا میں وہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو میں کیسے پکڑ سکتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے. ہاں, ایک چیز جو ہے یہاں پہ یہ ہے کہ میں اس کو دیکھ سکوں کہ اس کو ایسے کوشچنس پوچھ سکوں. ٹھیک ہے, کہ وہ ان کوشچن میں ان کو پکڑ سکوں کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ شکل سے اگر آپ تو دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ اس کے اگر ڈرگ ابیوز ہو سکتا ہے کہ اس کے باڈی کے ڈفرنٹ ایریاز کے اوپر جو ہے وہ نیڈل کے انجریز لگے ہوئے ہو بہت سارے. ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ جو اسمیل آ رہا ہے خاص قسم کے ڈرگ کا وہ ہو, تو پھر اس میں آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنے ایجوکیشن کے حساب سے اس کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہے, پکڑنا مطلب یہ ہے کہ اس کا ڈیفر کرنا ہے, تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ یہ بلڈ آگے چلا جائے اور بعد میں مجھے پتا چلے کہ یار یہ تو ایچ آئی وی پازیٹیو پیشنٹ تھا, یہ تو ایچ سی وی پازیٹیو پیشنٹ تھا. تو اس نے آپ کے ٹائم بھی ضائع کر دیا, موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اینڈ دا سیکنڈ ون از اس نے پیسے بھی ضائع کر دیا آپ کے لیے. تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کے ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی, ایچ آئی وی پروفائل, یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہو گئے, فضول میں چلے گئے. اور بلڈ بیگ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ضائع ہو گیا آپ کا, اس کو آپ پھر کیا کریں گے, ڈسکارڈ کریں گے, اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف جو ہے وہ بلڈ ڈونرز ہے. اور ان میں جو اچھا ڈونر ہے وہ کون سا ڈونر ہے, وہ والنٹیئر ڈونر ہے. ٹھیک ہے, تو پروفیشنل ڈونرز mean a person who donates blood for valuable consideration in care kind for any source on behalf of the recipient. Passion includes a paid donor or a commercial donor. ٹھیک ہے, کسی بھی مقصد کے لیے وہ پیسے لے سکتا ہے, اور یہ بیڈ ڈونر ہے, ان کو آپ لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کرنا. اچھا, پری ڈونیشن انفارمیشن. اب کیا ہے کہ اگر ڈونیشن سے پہلے کچھ انفارمیشن ہے, یہ آپ نے کوشش کر لے کہ اپنے بلڈ بینک کے اندر ان کے چارٹس لگا لے, یا آپ واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے اوپر یا فیس بک کے اسٹیٹس کے اوپر اگر آپ کو اس طرح کا گروپ ہے تو اس میں یہ شیئر کرتے جائے, تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ جو باقی لوگ ہیں اس سے مستفید ہو سکے. بلڈ از ٹیکن اونلی فرام والنٹری ڈونر using sterile disposable blood bags and instruments. Donate blood is tested, it's separated into a component benefit 3 to 4 patients. پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ ایک انسانیت کی جان بچائی جس نے پوری انسانیت کی جان بچائی, تو یہ بالکل ٹھیک بات تھی. ٹھیک ہے, تو ایک انسانیت کی جان جو ہے اس نے پیکسل سے بچائی, لیکن دوسرے انسان کی جان اس نے پلیٹلیٹ سے بچائی, تیسری انسان کی جان اس نے فریش فروزن پلازما سے بچائی, فورتھ انسان کی جان اس نے کرائیو ہیسیپیٹیٹ سے بچائی, ففتھ انسان کی جان اس نے کرائیو سپرنیٹن سے بچائی. تو ایک بلڈ بیگ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا, پوری انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اسی لیے جو ہے آپ کا ایک بلڈ جو ہے وہ صرف ایک بندے کو نہیں لگ رہا, بلکہ بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے. اٹ از سیف ٹو ڈونیٹ ایوری 3 months. ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اندر اچھا ہے کہ آپ لوگ بلڈ دیں, ورنہ میں نے کہا کہ ڈبلیو ایچ او کا نیو کرائٹیریا جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ہے. اٹس کوئک اینڈ سیف, اٹ ڈز ناٹ ہرٹ, اٹ سیف 3 to 4 life. آسان سا یہ 3 جو ہے وہ جملے بڑے امپورٹنٹ ہے. کوئی درد نہیں ہوتا. ہاں, نیڈل کی انجری جو ہے وہ تھوڑی بہت ہوتی ہے, تو اتنے الحمدللہ بندہ برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کوئک اینڈ سیف ہے, تقریباً 5 سے 10 منٹ جو ہے وہ لے لیتا ہے, آپ کا بلڈ بیگ پورا بھر جاتا ہے. ایٹ سیفٹی 3 to 4 life. اس کی بات ہو گئی ہماری. اچھا, پروسیجر فار والنٹری بلڈ ڈونیشن. سو پری ڈونیشن میں کیا چیزیں آئیں گی, ایک تو آئے گا کہ ڈونر اسکریننگ آ سکتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, ہیپیٹائٹس بی, سی, وی جی آر ایل, ملیریا, یہ سی بی سی یعنی ایچ بی. ڈونر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا, موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر یہ کرائٹیریا آپ فالو نہیں کر رہے تو فضول ہے کوئی بھی چیز, پھر آگے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس بندے کو لاسٹ 6 months کے اندر کوئی سرجری ہوئی ہے نہیں ہوئی, کوئی ملیریا ہوا ہے نہیں ہوا, کوئی انفیکشن ہوا تھا یا نہیں ہوا, اینٹی بایوٹک لے رہا ہے یا نہیں لے رہا, کچھ بھی. بہت ساری یہ ایک لسٹ ہے, اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ڈونر کنسنٹ فارم,
اور یہ کنسنٹ فارم بھی آپ نے اس کو سائن کرنا ہے کہ جی میں اپنے رضا سے آیا ہوا ہوں اور میں خود جو ہے یہ بلڈ دے رہا ہوں. میڈیکل ایگزامینیشن اس کی جاتی ہے, اس کا بی پی چیک کیا جاتا ہے, اس کا ویٹ چیک کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, فزیکلی اس کو چیک کیا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ فزیکلی بیچارہ جو ہے وہ مر رہا ہے اور آپ لوگوں کو کہہ رہے کہ نہ بہت اچھے ہو تگڑے ہو تم بلڈ دے سکتے ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, اور وہ پھر 2 دن بے ہوش رہے, ٹھیک ہے. تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بلڈ ڈونیشن کے وقت کیا ہونا چاہیے کہ بلڈ ڈونیشن پروسیجر ٹھیک ہونا چاہیے. آپ جس وقت جو ہے بلڈ ان کے اندر جو ہے وہ نیڈل لگا لیتے ہیں وین کے اندر, پھر ایسا نہ ہو کہ آپ بھاگ جائیں اس سے اور گپوں میں لگ جائے یا یوٹیوب پہ بیٹھ جائے یا ٹک ٹاک کرنا شروع کر دے. آپ ویسے بھی یہ چیزیں جو ہے وہ پروفیشنل ایریا پہ منع ہے, لیکن آپ نے اس ڈونر کے ساتھ تھوڑا کھڑا ہونا ہے. اب یہ آپ کا مہمان ہے اور یہ مہمان آپ پہ احسان کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو احسان ہے اس کی آپ نے اور کچھ نہیں دے سکتے اس کو, نہ تو وہ پیسے لے رہا ہے لیکن اینڈ کے اندر اس کو ایک جوس دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ریفریشمنٹ دے سکتے ہیں, یہ تو پوسٹ ڈونیشن کے اندر آ جائے گی. لیکن اس وقت جو بلڈ دے رہا ہے تو اس کو آپ نے ایسے ہی پوچھنا ہے یار تکلیف تو نہیں ہو رہی, نہیں کچھ نہیں ہو رہا یار, کچھ بھی نہ ہو, بلڈ بڑا اچھا آ رہا ہے, تمہارا بلڈ لال ہے, اس طرح کی کچھ باتیں کر کے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ خوش رہے اس وقت اس کا مائنڈ فریش رہے, ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو آپ نے بلڈ ڈال لیا ہے, اس کی سوئی درد کر رہی ہے اور پھر وہ ادھر دے رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب اسے ایک تو بلڈ نکل رہا ہے بیچارے سے اور دوسرا وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں. تو ایک اچھا مہذب لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ جو بلڈ دے رہا ہے اس وقت آپ اس کے ساتھ کھڑے رہے, ایٹ لیسٹ 1 آدھ منٹ کے بعد. اگر کام بہت زیادہ ہے آ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کچھ پرابلم تو نہیں ہو رہی, بہت سارے طریقے ہیں اس سے پوچھنے کے. پوسٹ ڈونیشن کے اندر اس کو آپ نے یہ ریکمنڈیشن کرنی ہے کہ بھائی آپ نے اٹھنا نہیں ہے جلدی, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جذباتی ہوتے ہیں اور اکثر یہ جذبہ جو ہے یہ ینگ بچوں کے اندر بہت ہوتا ہے, 18 سال کے اوپر بچوں میں, تو وہ کہتے ہیں کہ بس میں اٹھ گیا, جیسے ہی اٹھ گیا تو ہائپو والیومک شاک ہو جاتا ہے, گڑم کر کے جو ہے وہ گر جاتا ہے. تو اکثر جو ہے وہ کسی کا سر ٹوٹ جاتا ہے یا اگر اس کو انجری لگ جاتی ہے تو وہ اچھائی کی جگہ جو ہے وہ برائی بن جاتی ہے. تو آپ نے اس کو پہلے بھی کہنا ہے کہ بیٹا آپ نے اٹھنا نہیں ہے, آپ نے لیٹنا ہے, کہ تقریباً 5-6 منٹ کے بعد آپ جب ٹھیک ہو جائے اس کو پھر جوس پلائے. جب جوس پلا لیتے ہیں اس کو پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے پھر آپ پورے 2 دن تک جو ہے وہ فلوئڈز انٹیک کرنے ہیں, کوئی ایسی بھاری چیز یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں اٹھانی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے بتانی ہے تاکہ وہ یہ ان چیزوں کو سمجھ سکے اور ان کے جو کنسیکوینسز ہے پوسٹ ڈونیشن کے بعد وہ نہ آ سکے, ٹھیک ہے. اور اپریسیشن کے لیے اس بندے کو اب آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر اپنے گرفت میں لینا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ڈونر سرٹیفکیٹ دینا ہے, ٹھیک ہے. اسی وقت اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نے اس کا ٹی سی ایس کر کے یا ای میل کر کے یا ان کو واٹس ایپ پہ آپ نے بولنا ہے کہ بھئی آپ کا سرٹیفکیٹ تیار ہے, اس میں آپ نے اس کو اپریسیشن ورڈز لکھنے ہیں, اس میں آپ نے کچھ بھی لکھنا ہے, جو ہر ادارے کا اپنا اپنا کچھ الفاظ ہوں گے, سینٹینسز ہوں گے, جو جس طرح لکھ سکتا ہے وہ ان کی مرضی ہے, لیکن اپریشیٹ کرنا ہے. اینڈ پلس ڈونر آئی ڈی کارڈ آپ اس کی بنا لیں, ٹھیک ہے. پلس آپ کے اس کو ویسے بھی بولا تھا کہ آپ کے ٹیسٹ جو ہے وہ فری میں ہو جائیں گے, تو آپ نے ان کو اب اس کے ٹیسٹ رپورٹس بھی دینے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ پھر ایک دن میسج کر لیں کہ سر کائنڈلی آپ آ جائے اور اپنے جو رپورٹس ہے وہ لے کے چلے جائے. تو اس کا بھی اچھا امپیکٹ پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھائی میں نے بلڈ تو دیا ہوا تھا لیکن اینڈ میں مجھے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ مل گیا, آئی ڈی کارڈ مل گئی. کچھ اگر ایسے اختیار کر سکتے ہو آپ, ٹیکنیک اختیار کر سکتے ہو کہ اگر یہ بندہ ہمارے لیب کے اندر آ جائے گا تو اس کو میں 10% ڈسکاؤنٹ دے سکتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ پکڑ سکتے ہیں. ڈونر اسکریننگ, safe donor selection involves identification of low risk population, okay, donor education and recruitment and medical examination before donation. یہ ڈونر اسکریننگ کے اندر آ جاتی ہے. اور یہ کرائٹیریا اگر یہ ایجوکیشن اگر یہ میڈیکل ایگزامینیشن سب کچھ ہو جاتا ہے تو ایک تو جو ڈونر ہے وہ بھی سیٹسفائی ہوتا ہے کہ کام جو ہے وہ یہاں پہ ٹھیک ہو رہا ہے, بہترین ہو رہا ہے. اور جو ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے سیفٹی بلڈ پرووائڈ کرنا, تو وہ بھی اس کے اندر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ڈونر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ تو ڈونر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے وہ ہمارے پاس یہی ہے کہ جو پہلی چیز ہے اس کی ایج کتنی ہونی چاہیے. تو سب سے کم ایج جو ہے وہ کم از کم 18 سال کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور زیادہ ایج جو ہے وہ 60 ایئرس تک ہونا چاہیے, لیکن 18 سال فزیکلی بھی وہ اتنا فٹ ہو کہ اس کا 45 کلو گرام سے وزن زیادہ ہے, ٹھیک ہے. ہیموگلوبن لیول اس کا 12 گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ آ رہا ہے. تقریباً 12.5 جو ہے اگر فیمیل بلڈ دے رہی ہے وہ آ رہی ہے.
اور پھر فیمیل کے اندر آپ نے کچھ اور کویشچنز بھی پوچھنے ہوتے ہیں ساتھ میں، ٹھیک ہے، اس کے مینسز تو نہیں ہے، اس کی کوئی پریگنینسی تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی کویشچن جو ہے وہ آپ اگر خود نہیں پوچھ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ کمیونیکیشن جو ہے وہ گیپ لازمی بات ہے آ جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ کے پاس کوئی فیمیل ریسیپشن یا فیمیل ٹیکنالوجسٹ ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ فیمیل سے وہ ہی کویشچن جو ہے وہ پوچھ سکتے، جو انٹرویو ہوتی ہے وہی لے لے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو 18 سال کے لیے تھا، ٹھیک ہے، اور 18 سے 60 سال تک یعنی ایک حد ہے یہ۔ تو اب 60 سال کا جو بزرگ آدمی ہے، اب اس کو فزیکلی بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ فزیکلی وہ فٹ ہے، اگر فزیکلی فٹ ہے اور انہی کرائٹیریا کے اوپر وہ فٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بالکل اس سے بلڈ لے سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اس سے بلڈ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر 60 ایئرس کا ہے اور مجبوری میں وہ آیا ہوا ہے اور وہ کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہا، وہ بھی بلڈ پریشر کی ٹیبلٹس لے رہا ہے، اس کا گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے، اس کا ڈائبٹیز ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کو بہت ساری بیماریاں ہیں، تو اب آپ اس سے بلڈ نہیں لے سکتے، آپ نے اس کو ڈسکریج کرنا ہے، اس کے جذبے کو سلام کرنا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے آپ کو بہت نقصان ہوتا ہے، ہمیں کوئی فائدہ تو اس سے نہیں ہو رہا۔ اوکے، ڈفرنٹ کرائٹیریا جو ہے وہ ایک سرسری سا ہم یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں، وائی کا جو ہے وہ پھر ایک الگ سا ٹاپک ہے اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ تو پھر ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ دیکھ کہ لائف لانگ جو ہے ہو کین ناٹ ڈونیٹ بلڈ، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور جو بلڈ نہیں دے سکتا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈفرنٹ کرائٹیریا، کہ وہ ڈفر ہو گیا ہے، اب اس سے ہم بلڈ نہیں دے سکتے۔ وہ کیا ہے کہ اب نارمل بلیڈنگ ڈس آرڈرز اس کو ہو رہی ہے، ہارٹ کڈنی لیور ڈیزیز ہو رہی ہے اس کو، تھائرائڈ ڈس آرڈر اس کو ہو رہا ہے، ایپیلیپسی کا پیشنٹ ہے، مینٹل ڈس آرڈر ہے، ٹیوبرکلوسز، لیپروسی، ایستھما، کینسر، انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز، انکنٹرول ہائی بی پی، اس طرح کے اگر اس کو کچھ سمٹمز یا کچھ مرض یا کچھ ڈیزیز اس طرح ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے ڈفر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر بات ہم کریں گے کہ ڈائبٹیز کا اگر ہے تو کون سا ڈائبٹیز ہے وہ والا بلڈ دے سکتے ہیں، کون سا نہیں دے سکتا، پاکستان میں کیا کرائٹیریا ہے، امریکن ایسوسی ایشن آف بلڈ بینکنگ کی کیا کرائٹیریا ہے، تو اس میں پھر باتیں کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ ایپیلیپسی وغیرہ، مینٹل ڈس آرڈر وغیرہ، ان سے تو بالکل بھی نہیں لے سکتے۔ 1 سال کے لیے کس کو ہم ڈفر کر سکتے ہیں، تو جس نے سرجری کی ہوئی ہوتی ہے، ٹائیفائڈ اگر کسی کا ہوا ہے، باولے کتے نے کسی کو کاٹا ہوا ہے، ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس کی بھی ایک بڑی لسٹ ہے، تو اس میں آٹومیٹکلی یہ جو ہم نے فرسٹ لائن کے اندر پڑھا وہ چیزیں بھی آ سکتی ہے۔ کنٹینیوس لو گریڈ فیور جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کنٹینیوس لو گریڈ فیور جو ہے وہ بھی بہت سارے ڈیزیز کی ایک شروعات ہے، تو ان میں بھی آپ 1 سال تک جو ہے وہ بلڈ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پھر بعد میں جو ہے وہ بالکل کرائٹیریا پہ اترا جائے، تو بالکل وہ بلڈ دے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح 6 منتھس کے اندر اگر کیجیے گا تو اس پہ ڈفر اسٹیمپ لگ جائے گا، ٹیٹوز اگر اس نے بنائے ہیں، باڈی پرسنگ اگر اس نے کی ہے، ڈینٹل ایکسٹریکشن اگر اس نے کی ہے، ٹھیک ہے، روٹ کینال ٹریٹمنٹ کی ہوئی ہے، ملیریا اس کو ہوا ہے، یا ویکسینیشن اس نے اگر کوئی کی ہوئی ہے، تو اس وقت پھر ہم اس کو 6 منتھس کے لیے جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، ڈفر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرائٹیریا آپ لوگوں نے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ یاد رکھنا ہے، اور ڈفر کرائٹیریا دونوں کنسرنٹ فارم جو ہے وہ پھر یہاں پہ آپ نے اس سے جو ہے وہ سائن لینی ہے، ایف یو ہیو رسک فیکٹر فار ایچ آئی وی ایڈ وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے پھر اس کا یہاں پہ پورا لکھ کے اس کو نیچے سائن کر کے اس کو ڈفر کرنا ہے، صحیح ہے۔ یہ پھر اس کے بعد فیمیل ڈونرز کین ناٹ ڈونیٹ بلڈ ڈیورنگ پریگنینسی، after delivery for 1 year, when lactating اور ڈیورنگ مینسٹرل پیریڈ اینڈ فار 7 days دیئر آفٹر، ٹھیک ہے، کہ اگر پریگنینسی ہے بالکل بلڈ نہیں دے سکتی بیچاری کو، خود جو ہے وہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ڈلیوری کے بعد 1 سال تک خود جو ہے وہ لیکٹیٹنگ مدر بن گئی ہوتی ہے، اور اس کے سارے جو نیوٹرنٹس ہیں وہ اب نارمل پہ آنا شروع ہو رہے ہیں، وہ بھی نہیں دے سکتی۔ لیکٹیٹنگ وومن 2 سال تک، مطلب آٹومیٹکلی اگر 2 سال تک وہ دے رہی ہے تو 2 سال تک ڈلیوری کے بعد وہ بالکل بھی نہیں دے سکتی اگر وہ لیکٹیٹ کر رہی ہے۔ اور نیچے جو وہ پوائنٹ ہے تو اس میں آپ لوگوں کو آٹومیٹکلی جو بلڈ ہے وہ 1.5 سے 2 گرام تو ویسے بھی کم ہوتا ہے، اور فیمیل کا بلڈ ہے ویسے بھی 12.5 ہوتا ہے، تو اگر 2 گرام وہ کم ہو رہا ہے اور اوپر سے آپ بھی بلڈ لے لے تو پھر تو پرابلم ہی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ بھی ڈفر ہو جاتے ہیں۔ Male donors cannot donate blood if consume alcohol in the previous 24 اور تو الحمدللہ یہاں پہ تو خیر ایسا کوئی اس طرح چکر نہیں چل رہا، لیکن پھر بھی اگر ہے تو آپ اس سے جو دونوں سلیکشن کرائٹیریا میں آپ اس سے اس طرح کے کوشچن جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، نہ اتنے
قریب جا کے کہ اس کی آپ پرائیویسی کو جو ہے وہ ہرٹ کریں، بلکہ طریقے کے ساتھ اس سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے کیسے پتہ لگانا ہوگا کہ یہ الکوہل کنزمپشن کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اس لحاظ سے اور اس ایج کی مناسبت سے اور اس کے اسٹیٹس کی مناسبت سے آپ نے اس سے پوچھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری جو بات ہے وہ میڈیکل ایگزامینیشن، اور ٹائم جو ہے وہ 10:59 جو ہے وہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلے یہ پھر فنش کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. سو بلڈ ٹیسٹ فار بلڈ گروپنگ، ہیموگلوبن بلڈ گروپنگ پہلی چیز ہے کہ آپ کو بلڈ گروپنگ کا پتا ہو کون سا بلڈ گروپ ہے، ہیموگلوبن لیول کتنا ہے، کرائٹیریا پورا بلڈ پریشر نارمل ہے یا نہیں ہے، پلس ریٹ نارمل ہے نہیں ہے، جنرل فزیکل ایگزامینیشن اپیرنس کو ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ میڈیکل ایگزامینیشن کے اندر آنا چاہیے. ریمبر the donor must have good rest, sleep, have had light meal and be mentally prepared. ٹھیک ہے. دوستوں نے تو مستی میں آ کے جو ہے اس کو نہیں لیا، اور وہ خود جو ہے بیچارہ اس کا ہارٹ بیٹ بھی بہت تیز ہوا ہے، ڈر بھی رہا ہے اور ٹینشن میں بھی ہے. تو اس طرح کی سچویشن کے اندر جو ہے وہ پھر بلڈ دینا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اچھی بات نہیں ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہے. اچھا، یہ ہے کہ بلڈ ڈونیشن پروسیجر، والیوم آف بلڈ کلیکشن. اوکے، اگر 45 کلو گرام سے 55 کلو گرام ویٹ ہے کسی ڈونر کا، تو اسے آپ 350 ml بلڈ جو ہے وہ آرام سے کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہول بلڈ کے لیے یوز ہو سکتا ہے، سنگل بلڈ کے اندر کلیکٹ کر لیں، کیونکہ اس سے آگے آپ کو پروڈکٹ نہیں بنانے، تو ہول بلڈ آپ کلیکٹ کر لیں. اگر 55 kg سے زیادہ وزن ہے اس کا، تو پھر 450 ml تک آپ بلڈ لے سکتے ہیں، اور ڈبل ٹرپل بلیڈ لگا لیں تاکہ آگے کمپوننٹس آپ کے پاس جو ہے وہ بن جائے، ایف ایف پی بن جائے، پلیٹلیٹ رچ پلازما بن جائے. یہ ڈفرینٹ پروڈکٹس اگر بن جاتے ہیں تو اچھی بات ہے. پوسٹ ڈونیشن ایڈوائسز جو ہے وہ کیا ہے کہ ڈرنک لاٹس آف فلوئڈز فار نیکسٹ 24 hours, avoid smoking for 1 hour and alcohol till after a meal. Do not use the elevator to go up immediately after donation as it will make blood rush to your feet and make you dizzy. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو ہائپو والیومیا ہوا ہے، اوپر سے آپ ایلیویٹر کے اوپر جا رہے ہیں، تو وہ آپ کا بلڈ رش کرے گا، پاؤں کے اندر آ جائے گا، تو پھر آپ کی گلوکوز لیول جو ہے وہ بلڈ والیوم جو ہے وہاں پہ نہیں جائے گا آپ کے برین کے اندر، تو آپ جو ہے وہ ڈیزینس جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ بیہوش بھی ہو سکتے ہیں. یہ چیزیں مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو آئے، اور ہو سکتا ہے 1,00,000 بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہو. اوائڈ ہائیلی اسٹرینیس ایکسرسائز اینڈ گیم فار ڈے. جم وغیرہ نہ جائے اس دن، اگر آپ کوئی اچھا ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس طرح، تو وہ پھر نہیں کرنی چاہیے. If you feel dizzy, lie down and put your feet up. You will be all right in 10 to 20 minutes. اگر ڈیزینس ہے اور آپ ایسا فیل کر رہے ہیں تو بالکل سیدھا اسٹریٹ پوزیشن کے اندر جو ہے وہ آپ لیٹ جائیں، اور اپنا پوسچر ایسے بنا لیں کہ آپ کے جو ٹانگیں ہے، جو لیگ ہے، اس کو اوپر بینڈ کر دیں اور اوپر کی طرف لے جائے، تاکہ آپ کی جو والیوم ہے بلڈ کا وہ آپ کی برین تک جو ہے وہ آرام سے پہنچ جائے. آپ جو ہے وہ پھر انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر جو ہے وہ اچھا محسوس کریں گے، کوئی پرابلم جو ہے وہ آپ کو نہیں ہوگی. صحیح ہے. بینڈ ایڈ آفٹر 4 hours if it bleeds. Apply pressure and reapply band aid. If bruised and painful, apply cold pack 4 to 5 times for 5 minutes each. The bruise is due to blood seeping into the surrounding tissue. Blood seeping, sorry. It will take a few days to get reabsorbed. اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ جو نیڈل ہم یوز کرتے ہیں بلڈ کے لیے، تو وہ کافی موٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا گیج جو ہے وہ کافی خطرناک رہتا ہے، اور جب آپ اس کو اندر برین کے اندر انسرٹ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ بہت بڑا سوراخ ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیکٹیریا اندر چلے جائے یا کچھ اس طرح کے کنسیکوینسز ہو سکتے. تو اس پہ آپ نے ٹیپ لگانا ہے، بینڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہاں پہ کچھ رپچر ہوا ہے تو پھر آپ نے اس کو آئسنگ کرنی ہے. پھر وہ دا پیسج آف ٹائم وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ لوگ جو ہے وہ فریاد کرتے کہ یہاں پہ درد ہو رہا ہے، اگلی دفعہ میں نہیں جاؤں گا. کچھ لوگ لڑنے آ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. ڈفرینٹ ٹائپ آف پیپل جو ہے وہ ان کی پرسنالٹیز ہوتی ہے، اور وہ پھر بلڈ دینا جو ہے ان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں کہ یار میں نے بلڈ اس سے لیا کیوں. تو ایسے لوگوں کو پھر آپ نے بہت زیادہ کیئر کے ساتھ اور ان کو پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے اور آپ جو ہے بھی غصہ ہو جائے. تو پروفیشنل انداز کے اندر یہ سب کچھ ڈیلنگ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. اچھا، ٹیسٹنگ ایٹ بلڈ بینک، جو ٹی ٹی آئیز ہوتے ہیں نا، ٹرانسمیشن ٹرانسمیسیبل انفیکشن جو ہوتے ہیں، اور اسپیشلی وہ کون کون سے ہیں کہ ایچ آئی وی 1 and 2 دونوں، ہیپاٹائٹس بی سی، وی ڈی آر ایل اور ملیریا کے لیے جو ہے وہ ہم اسکریننگ کرتے ہیں. یہ 6 تو ہے یہ لازم کرنے ہیں آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کو ایچ آئی وی ہوا ہے اور وہ بلڈ ٹرانسفیوز ہو جائے غلطی کے ساتھ،
تو آپ نے تو اس کو بلڈ کے اندر موت ہی دے دی، اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس طرح کوئی بھی جو ڈیزیز ہے اس کو آپ نے لازم سلیکشن کرائٹیریا کے اوپر اس میں کوشچن پوچھنے ہیں، اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے، وہ ٹیسٹ لگانی بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا مشین خراب ہے اور آپ کہیں چلو بلڈ دے دو پھر بعد میں ٹیسٹ لگا لیں گے، نہیں، یہ بھی غلط وہ ہے، ایک ایکسرسائز ہے۔ آپ نے پہلے باور کرانا ہے، کنفرم کرنا ہے کہ یہ بلڈ بالکل سیف ہے، اس کے ٹی ٹی آئیز جو ہے وہ سارے نگیٹو آ رہے ہیں، تب آپ نے بلڈ جو ہے وہ ایشو کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی آپ کے ماتھے پہ جو ہے وہ پستول بھی رکھے، آپ نے بلڈ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا، counseling for reactive donors. If a blood donor sample tests positive for NTTI, then tests are repeated in duplicate. یہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ کے پاس ایک ڈونر آیا، خدا نہ خواستہ وہ ایچ آئی وی پازیٹیو آیا، اب ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو کال کر لے اور اس کو بتائیں ہاں بھائی آپ کو تو ایچ آئی وی ہے، آپ نے بتایا ہی نہیں ہے، اور وہ اس پہ کیا گزرے گی؟ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے کاؤنسلنگ جب کرنی ہوتی ہے تو پہلے آپ خود ایک دفعہ کنفرم کر لے کہ کیا واقعی یہ فلاں 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 انفیکشن جو ہے اس کے اگینسٹ پازیٹیو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگر پازیٹیو ہو رہا ہے تو آپ نے پھر اس کو ویسے بھی کال تو کرنی ہے، یہ میسج کرنا ہے کہ آپ اپنی رپورٹ لے کے لیے آ جائے۔ آپ نے اس وقت اس کو ٹینشن نہیں دینی کہ بھائی آپ کا کوئی ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہے، آپ آ جائیں وہاں لیب کے اندر، پھر بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اس طرح نہیں، آپ اسے کہیں کہ آپ اپنے رپورٹ کے لیے آ جائیں، جب رپورٹ کے لیے آ جائے پھر اس کے بعد اپنے ڈاکٹر یا جو لیب مینیجر ہے یا جو سینئر ٹیکنالوجسٹ ہے، جو بھی وہاں پہ کنسرن پرسن ہے، اس کو ان سے بات کرنی چاہیے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے آپ کا پازیٹیو آ رہا ہے، ہم نے 2 دفعہ کیا ہے یا 3 دفعہ کیا ہے، آپ بھی باہر جا کے خود اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اور یہ شکر ہے کہ ہمیں ابھی اس اسٹیج کے اوپر پتہ چلا، اس لیے آپ کسی کنسرن ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ چلے جائے، اگر اس ہاسپٹل میں ہے تو کوشش کر لے کہ اسی ہاسپٹل میں اس کو جو ہے وہ آگے اس کی پروسیڈنگس کر لے۔ تو یہ کاؤنسلنگ جو ہے بڑی امپورٹنٹ رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اونلی دا ڈونر از انفارم کنسلٹ اینڈ سرچ فار فردر ٹیسٹنگ، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ لوگوں نے آلریڈی پڑھا ہوا بھی ہے کہ ہم جو لیب اس میں لیب کے اندر کسی کی انٹرنل پالیسی یا انٹرنل جو ان کی کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے وہ ہم آؤٹ نہیں کرتے۔ ڈونر اگر آیا ہوا ہے یا اگر کوئی کسٹمر آیا ہوا ہے تو ٹیسٹ اسی کو دیتے ہیں، ہمیں کسی اور کو نہیں بتانا۔ ٹیسٹ جو ہے کوئی اور آئے اور پھر اس کو آپ کہیں کہ فلاں مرض ہے، اس کو ہو سکتا ہے وہ چھپا رہا ہو۔ ریفرنس ٹو ہیلتھ ایکسپرٹس آر پرووائڈ along with the follow ups، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس کے فالو اپ کے لیے جو ہے وہ آگے پروسیڈنگ کر لیں۔ واٹ کین یو ڈو؟ کیا ہم کر سکتے ہیں، یا آپ جس کو موٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں؟ میک بلڈ ڈونیشن a habit، سال میں 4 دفعہ ایٹ لیسٹ بلڈ دے دے، ٹھیک ہے؟ ڈونیٹ ریگولرلی ایوری 3 months ٹو commemorate special days like برتھ ڈیز، اینیورسریز، ٹھیک ہے؟ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے ایسے دن ہیں کہ جس دن آپ جو ہے وہ بلڈ دے سکتے ہیں، برتھ ڈے کے دن آپ دے سکتے ہیں، اینیورسریز کے آپ دے سکتے ہیں، کسی کے اگر بریک اپ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس دن آپ بلڈ دے دیں، اور پیچ اپ ہوئے ہیں اس دن آپ بلڈ دے دیں۔ بہت سارے ایسے بہت عظیم عظیم دن ہے آپ لوگوں کے پورے لائف کے اندر، آپ کی پوری ہسٹری کے اندر، کہ اس دن آپ بلڈ دے سکتے ہیں یار، وہ غصہ آپ جو ہے وہ بلڈ دینے میں نکال لیں، خیر کوئی بات نہیں ہے، آپ کو دلی تسکین ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور موٹیویٹو ادر ٹو ڈونیٹ، موٹیویٹ ٹو ادر ٹو ڈونیٹ بلڈ۔ اس پہ بھی میں نے اسٹارٹ میں ہی بات کی کہ کیا طریقے اختیار کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ سوشل میڈیا پہ اگر ہم کہاں پہ اپنی غمگین شاعری لگا رہے اور ہم ایسے فیل کروا رہے دوسرے کے کہ زندگی میں اس سے انتہائی غمگین اور انتہائی دل کا ہارا ہوا بندہ میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا، ہم کرتے ہیں نا اسٹیٹس کے اوپر، ہم ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے صرف اپنے غم کو بھی صرف دکھانا ہم نے بنایا ہوا ہے، تو اس کی جگہ آپ کوئی موٹیویشن چیز ڈال لے تو وہ اچھی بات ہے۔ آپ یہ ایک دن مختص کر لے کہ یار اس دن جو ہے وہ میں نے بلڈ ڈونر کے لیے ہی کرنی ہے، کوئی ایسا فکس آرٹ بنا لے اور اس پہ بلڈ ڈونر کے اچھے فکرے، انسانیت کی خدمت، کچھ اس طرح کی چیز بنا کے آپ اس کو ریگولرلی گروپس کے اندر ڈال لیا کرے، مہینے کے اندر ایک دفعہ اپنے اسٹیٹس پہ لگا لیا کرے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا کہ وہ اس پہ سوچنا شروع کر دے گا کہ یار بلڈ دینی چاہیے، ایک اچھی وہ ہوگی، موٹیویشن ہوگی۔ ریفرز یور فرینڈ اینڈ ریلیٹیوس، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو فرینڈز ہیں، آپ کے جتنے ریلیٹیوز ہیں، ان پہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، اوکے؟ آپ کے یہ نہیں ہے دوستی کہ آپ دوستی میں جو ہے اور بہت سارے کام کریں، بلکہ یہ بھی اچھی دوستی ہے۔ A man is known by a company he keeps، اس طرح کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر میرا گروپ ہے اور ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے
ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے وہ الحمدللہ بلڈ ڈونر بھی ہے، ریگولر بلڈ ڈونر ہے، اور ہم نے پورے لائف کے اندر 60 دفعہ بلڈ دیا ہوا ہے، 70 دفعہ بلڈ دیا ہوا ہے. اس طرح کے اگر یہ ایکسرسائز، اگر یہ چیز جو ہے وہ ہوگی پاکستان کے اندر، تو وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ بلڈ ڈونیشن کے اندر جو ہے وہ ہم کیا ہو جائیں گے، خود کفیل ہو جائیں گے. اور بلڈ ڈونیشن جو ہے یہ ہم کہیں اور سے نہیں دیتے، بلکہ بلڈ جو ہے وہ ہمارے ہی رگوں کے اندر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ایک انسانیت کا بہت بڑی خدمت ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی خدمت ہے. اور جو بیچارہ تکلیف میں ہے اس کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہے، تو وہ دعائیں کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے وہ سیف رکھتی ہے، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں اس کا آپ لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک نیکی کا کام کرے اور اس کا فائدہ آپ کو نہ ہو، ٹھیک ہے. تو ہر نیکی کے لیے جو ہے وہ اللہ نے ایک جزا رکھی ہوئی ہے، تو یہ بلیو آپ نہ رکھیں. ہیلتھی بینیفٹس کیا ہے کہ ریگولر ڈونیشن جو ہے وہ 2 3 4 ٹائم جو اگر سال میں دیتا ہے، تو ایک تو اس کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ لو ہوگا، یعنی نارمل لیول پہ آئے گا. ایک تو اس کو خود بھی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے. لوور لپڈز لیولز، ڈیکریز انسیڈنس آف ہارٹ اٹیک، اسٹروک. اگر کولیسٹرول نارمل ہے، ہائی گڈ کولیسٹرول جو ہے وہ ٹھیک ہے، نارمل ہے. اگر بیڈ کولیسٹرول جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، آپ کی باڈی سے نکل رہا ہے، تو ہارٹ اٹیک، ہائی بی پی، اسٹروک، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ نکلنا شروع ہو جائیں گی. ڈونر از آلسو ایلیجیبل ٹو ریسیو 1 free unit of blood if needed for. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے. اب میں بلڈ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ باور کرایا جائے کہ یار کل کے لیے اگر آپ کو بلڈ کی ضرورت ہوگی، ایسا تو نہیں ہے کہ ہر مہینے مجھے بلڈ کی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ چیز ہو گئی، تو اس وقت جو ہے وہ بلڈ بینک والے مجھے کہے کہ سر بالکل ہم آپ کو بلڈ پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے. ہاں، لیکن ایک چیز یہاں پہ یہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے، کہ کبھی کبھار ایک بندہ بلڈ دے دیتا ہے اور پھر وہ اس بلڈ بینک کا مطلب پیچھے پڑ جاتا ہے کہ نہیں، اب اس کے دوست کال کر رہے جی بلڈ دے دو، میں نے تو بلڈ دیا ہوا تھا، بلڈ لے لیا، ٹھیک ہے. تو ایک بندہ جو ہے وہ اتنے سارے بلڈ بینک دے دے کہ بندہ کہے وہ بلڈ بینک والا کہ یار اس سے تمہیں بلڈ نہ لیتا تو اچھی بات ہے. تو اس طرح کی پریکٹس آپ نہ کریں. ہاں، بلڈ اگر آپ کو ضرورت ہے واقعی اپنے فیملی ریلیٹو کے لیے ایک آدھ دفعہ آپ بول سکتے ہیں، اور اگر آپ کے اچھے تعلقات اچھے ہیں کہ آپ ریگولرلی ان کو ڈونر پرووائڈ کر رہے ہیں، تو پھر تو اچھی بات ہے، آپ خود پرووائڈ بھی کر رہے ہیں، آپ ان سے لے بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جن سے ہماری موٹیویشن بھی ہوتی ہے، اور ہم بلڈ دے بھی سکتے ہیں، دوسروں کو تبلیغ بھی اس کی کر سکتے ہیں. اور یہ پریکٹس جو ہے وہ اپنے فیملی، اپنے فرینڈز، اپنی کمیونٹی، اپنے سرکل کے اندر جو ہے وہ ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈونر سیٹسفیکشن کیا ہے کہ کانجنل ایٹماسفیئر، بہترین ایٹماسفیئر اس کو ملنا چاہیے. کارٹسیس اینڈ فرینڈ اسٹاف جو ہے اس کو ڈیل کرے. کیئر اینڈ کمفارٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو، کوئی بدتمیزی اس کے ساتھ نہ کی گئی ہو، آپ نے اس کو پورے 1 گھنٹہ کھڑا کر کے اس کے بعد آپ نے بلڈ لیا ہو تو یقین کرے وہ دوبارہ نہیں آئے گا. کانفیڈینشیلٹی مسٹ ہے، مسٹ ہے، مسٹ ہے، ٹھیک ہے. کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. کانسٹنٹ فیڈ بیک جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے، اینڈ کنٹینیوس ایفرٹس جو ہے وہ ہونے چاہیے، تاکہ یہ جو دونوں پہلی دفعہ آیا ہوا ہے یہ لاسٹ ٹائم نہ ہو اس کا، ٹھیک ہے. یہ واقعی جو ہے اس کا فرسٹ ٹائم ہو، پھر سیکنڈ ٹائم، پھر تھرڈ ٹائم، اور یہ سلسلہ ہمارے ساتھ آگے جاتا رہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ڈونر سلیکشن کرائٹیریا سے پہلے وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں کس ٹائپ کے ڈونرز ملتے ہیں اور ڈونرز کی اہمیت کیا ہے. تو معاشرے کے اندر بلڈ کی ضرورت ہوگی، ہمیشہ کے لیے رہے گی. جب تک ایکسیڈنٹ ہوں گے، جب تک مرض ہوں گے، جب تک سرجریز ہوں گی، جب تک بلڈ ڈیزیز ہوں گے، تو تب تک جو ہے وہ بلڈ ہمیں چاہیے ہوگا. اور بلڈ جو ہے وہ ہم ابھی تک بنا نہیں سکتے، کبھی ایسی چیزیں بھی ہو سکتا ہے فیوچر میں اس پہ کچھ رزلٹ آ جائے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ فی الحال کچھ نہیں ہے. تو میرا اور آپ کا فرض ہے یہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہم جو ہے وہ بلڈ ڈونرز بن جائیں، ریگولر بلڈ ڈونرز بن جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوا ہوگا، اور جو اس سے باتیں آپ لوگوں نے سمجھنی ہے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو جو ہے وہ فالو کر لیں. تو تھینک یو سو مچ. نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کے لیے دوسرا لنک شیئر کر رہا ہوں. آپ نے جانا نہیں ہے تو اسی لنک کو کلک کر کے پھر ہم جو پروسن بن ٹائم اینڈ ایکٹیویٹڈ پارشل ٹائم ہے اس پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو تھینک یو ویری مچ.